بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، دو لوگ کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتے۔ ناظرین، ہر شخص کے دل میں فطری خواہش پائی جاتی ہے کہ وہ ایک کامیاب انسان کی حیثیت سے زندگی گزارے، وہ جو بھی منصوبے بنائے وہ پورے ہوں، جن چیزوں کی تمنا کرے وہ اسے حاصل ہوں، اور جس منزل تک پہنچنے کا ارادہ کرے بلا روک ٹوک وہاں تک پہنچ جائے۔ اگر وہ اپنی منزل مقصود تک رسائی حاصل کر لیتا ہے اور اپنے گوہر مقصود کو پا لیتا ہے تو خود کو کامیاب اور خوش قسمت انسان سمجھتا ہے، اور اگر اس کے خواب ادھورے رہ جاتے ہیں اور اس کی تمنائیں پوری نہیں ہو پاتی تو وہ خود کو ناکام انسان باور کرتا ہے اور اپنی بدقسمتی پر آنسو بہاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے۔ ایسا کوئی بھی علم نہیں جو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس نہیں تھا۔ یہی وجہ ہے کہ صدیوں سے لوگوں نے اس علم سے روشنی حاصل کی ہے اور قیامت تک کرتے رہیں گے۔ ناظرین، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی زندگی سے ایسے بہت سے واقعات ملتے ہیں جن کی وجہ سے لوگوں کی زندگیاں بدل گئی ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ جب منبر پر بیٹھتے تھے تو مسلمانوں سے کہتے تھے کہ پوچھو مجھ سے کیا پوچھتے ہو، مجھ سے کیا سوال کرتے ہو۔ یہ عالم تھا حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا۔ تو ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا ایک ایسا ہی واقعہ بتانے والے ہیں جس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اس دنیا میں دو لوگ ایسے ہیں جو کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتے ہیں۔ ایک مرتبہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ مسجد نبوی کی طرف جا رہے تھے کہ آپ نے اپنے مبارک آنکھوں سے دیکھا کہ ایک شخص اپنے باپ سے تلخ لہجے میں بات کر رہا تھا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اس شخص کے قریب گئے اور اس شخص سے مخاطب ہو کر فرمانے لگے، اے بندہ خدا، یاد رکھنا اگر تم چاہتے ہو کہ کائنات کی ہر خوشی تمہارے قدموں میں ہو تو تم دو لوگوں کا بہت خیال رکھنا۔ یہ سن کر اس شخص نے کہا کہ یا علی، وہ دو لوگ کون ہیں؟ تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، پہلا وہ انسان جس نے تمہارے جیت کے لیے اپنی زندگی میں کچھ بہارا ہو، یعنی کہ تمہارا باپ، اور دوسرا وہ انسان جس نے تمہاری ہار کو بھی ہمیشہ جیت کہا، یعنی کہ تمہاری ماں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ اے شخص، میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا ہے کہ جو انسان ان دو لوگوں کا احترام نہیں کرتا ہے، ان کی خدمت نہیں کرتا، پھر چاہے وہ انسان جتنی بھی نیکیاں کر لے، لیکن ایسا انسان نہ تو اس دنیا میں کامیاب ہو سکے گا اور نہ ہی آخرت میں۔ تو ناظرین، اگر آپ دونوں جہاں میں کامیابی چاہتے ہو نا تو اپنے ماں باپ کے فرما بردار بن جاؤ، ان کی خدمت کرو، ان کی دیکھ بھال کرو، انشاءاللہ کامیاب ہو جاؤ گے، ورنہ سب کچھ پا کر بھی برباد ہو جاؤ گے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اپنی عبادت و بندگی کے متصل بعد انسان کو والدین کے لیے حسن و سلوک کا حکم دیا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہر چیز کا خالق و مالک تو رب کائنات ہے، جس نے زمین بنائی، ہوا، پانی، سورج، چاند، ستارے وغیرہ پیدا کیے، آسمان سے بارش برسائی، اور پھر انسان کی ساری ضروریات زندگی زمین سے وابستہ کر دی، اور انسان کی پیدائش اور پرورش کا ظاہری سبب اس کے والدین کو بنایا۔ ماں راتوں کو جاگ کر اپنا آرام اپنے بچے پر قربان کرتی ہے، اور باپ اپنے بیٹے اور اس کی ماں کی اخراجات پوری کرنے کے لیے دن بھر محنت و مزدوری کرتا ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ نے والدین کے دل میں ان کی اولاد کے لیے بے پناہ محبت اور ایثار کا جذبہ نہ رکھا ہوتا تو یقیناً بچے کی صحیح معنی میں پرورش اور تربیت نہ ہو پاتی۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں کئی مقامات پر والدین سے اچھا برتاؤ کرنے کا حکم دیا ہے، چنانچہ ارشاد ربانی ہوتا ہے کہ ترجمہ، اور اللہ کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ اور والدین سے اچھا سلوک کرو۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے اپنا حق ذکر فرمایا، اور وہ یہ ہے کہ صرف اسی کی عبادت کرنا اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا۔ اس کے بعد والدین کا حق ذکر فرمایا کہ ان سے اچھا برتاؤ کرنا، پھر اس کے بعد رشتہ داروں، یتیموں، مسکینوں، مسافروں اور پڑوسیوں وغیرہ کا حق ذکر فرمایا۔
یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ تعالیٰ کے حق کے بعد سب سے پہلا حق والدین کا ہے، یعنی حقوق العباد میں سب سے مقدم حق والدین ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ ایک شخص نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوال کیا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، لوگوں میں میرے حسن سلوک کا مستحق کون ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تمہاری ماں۔ اس نے کہا پھر کون؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تمہاری ماں۔ اس نے پھر کون؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تمہاری ماں۔ اس نے کہا پھر کون؟ چوتھی بار آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تمہارا باپ۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس شخص کو بد نصیب قرار دیا جو والدین کو بڑھاپے کی حالت میں پا کر بھی جنت میں داخل نہ ہو سکے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اس شخص کی ناک خاک میں ملے، اس شخص کی ناک خاک میں ملے، اس شخص کی ناک خاک میں ملے۔ 3 مرتبہ فرمایا، پوچھا گیا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کس کی ناک خاک میں ملے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس نے ماں باپ دونوں یا ان میں سے کسی ایک کو بحالت بڑھاپا پایا اور پھر جنت میں داخل نہ ہو سکا، یعنی ان کی خدمت کر کے یا انہیں راضی رکھ کر جنت کا حقدار نہ بن سکا۔ ناظرین، دوسرا وہ شخص بغض اور حسد رکھتا ہو، وہ شخص بھی زندگی میں کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا۔ حاسد وہ ہے جو دوسروں کی نعمتوں پر چلنے والا ہو اور یہ نہ برداشت کر سکے کہ اللہ نے کسی کو مال، علم، دین، حسن و دیگر نعمتوں سے نوازا ہے۔ بعض اوقات یہ کیفیت دل تک رہتی ہے اور بعض اوقات بڑھتے بڑھتے اس مقام تک آ پہنچتی ہے کہ حسد کرنے والا محسود جس سے حسد کیا جائے کے خلاف کچھ عملی قدم اٹھانے پہ آ جاتا ہے۔ اس کی کیفیات کا اظہار کبھی اس کی باتوں سے ہوتا ہے اور کبھی اس کا عمل اندرونی جذبات و احساسات کی عکاسی کرتا ہے۔ حسد کی کیفیت جب تک حاسد کے دل و دماغ تک محدود رہے محسود کے لیے خطرے کا باعث نہیں بنتی، بلکہ وہ سراسر حاسد کے لیے ہی وبال جان بنا رہتا ہے اور یوں وہ اپنی ذات کا خود ہی بڑا دشمن بن بیٹھتا ہے۔ لیکن جب وہ اپنی جلن کو کھلم کھلا ظاہر کرنے لگے تو یہی وہ مقام ہے جس سے پناہ مانگنے کے لیے خالق ارض و سما نے ہمیں یہ دعا سکھائی، میں اللہ سے پناہ مانگتا ہوں حسد کرنے والے کی شر سے جب وہ حسد کرنے لگی۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پہلے ہی یہ پیش گوئی فرما دی تھی کہ یہ امت حسد اور بغض کی بیماریوں میں مبتلا ہوگی۔ حضرت زبیر بن عوام سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تم میں گزشتہ اقوال کی بیماریاں داخل ہوں گی جن میں سے حسد اور بغض بھی ہے، اور یہ مونڈ دینے والی ہوں گی، یہ بال نہیں بلکہ دین کا صفایا کر دینے والی ہے۔ اس ذات اقدس کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، تم اس وقت تک جنت میں نہیں جاؤ گے جب تک کہ مومن نہ بن جاؤ، اور اس وقت تک مومن نہیں بن سکتے جب تک کہ ایک دوسرے سے محبت نہ کرو۔ کیا میں تمہیں ایسی بات نہ بتاؤں اگر تم اسے کرو تو آپس میں محبت پیدا ہوگی، اور وہ یہ کہ تم آپس میں ایک دوسرے کو سلام کیا کرو۔ جامعہ ترمذی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسی حسد کی تباہ کاریوں کی طرف متوجہ کرتے ہوئے ارشاد فرمایا جیسا کہ 2 بھوکے بھیڑیے بکریوں کو اتنا نقصان نہیں پہنچا سکتے جس قدر مال کی حرص اور حسد مسلمان کے دین کو برباد کرنے والا ہے، اور حسد نیکیوں کو اس طرح کھا جاتا ہے جس طرح آگ لکڑی کو کھا جاتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سے بچنے کی خصوصی وصیت فرمائی۔ اللہ پاک ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقوں پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں نیکو کاروں میں شامل کرے، آمین۔ ناظرین، کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کریں۔